حمد تمام مرحومین اور ملت جعفر کے شہداء کربلا کے سالک ثواب کے ساتھ ساتھ برائے بلندی درجات چودھری شفقت حسین بیگم و چودھری نظر محمد سندو اور بیگم و چودھری حاجی اسحاق احمد بیگم حاجی عبداللہ ان کے سال ثواب کے لیے اور آج کے جو مجلس بانیان ہے جو ابو حسن رضا صاحب حسن رضا صاحب جواد رضا علی رضا یہ بانیان مجلس ہے تو نو قرآن پاک اور تعداد سوروں کی تلاوت کی ہے تو یہ تمام ثواب کا حصہ مرحومین تک پہنچنے کے لیے ایک مطلب اور فاتحہ ہوتی ہے بہترین دن ہے ایام شہادت فاطمیہ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ سب کے جلوے و دفتری کاروباری پریشان گزوری اور حاجت روائی بولی احمد مذہب بزرگان ان کے ساتھ سلامتی کے لیے کے باول بلند سلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر بر محمد وآل محمد بلندتر اللهم صل على محمد وآل محمد شہادت بی بی پاک بطول مرضیہ راضیہ عابدہ صدیقہ رحمت العالمین کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کی شہادت کے دن سے میرے دوستو بہترین وسیلہ ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ 14 معصومین علیہ السلام میں سے جو کم عمر زندگی کی ہے یہ بی بی ہے ظاہری جو زندگی کی ہے 18 سال زندگی کی ہے اس بی بی نے 14 معصومین میں سے یہ سب سے کم عمر ہے 18 سال آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں میں نے تحقیق کیا کہ ہر معصوم پر کتاب لکھی گئی ہے زندگانی امام علی زندگانی امام حسن زندگانی امام حسین زندگانی فاطمہ زہرا تا زندگانی امام حسن عسکری تو تمام معصومین کے نام پر زندگی کے بارے میں الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہے آیت اللہ جعفر سبحانی ابھی زندہ ہے وہ فرماتے ہیں میں نے مطالعہ کیا تحقیق کیا جستجو کی آیا سب سے زیادہ کس معصوم کے نام پر کتاب لکھی گئی ہے اور تعداد کتنی ہے تحقیق کے مطابق فاطمہ زہرا کے نام پر 1500 کتاب لکھی گئی ہے سب سے زیادہ کتابیں فاطمہ زہرا کی زندگی پر ہے اور ظاہری طور پر سب سے کم عمر ہے فاطمہ زہرا کی عمر 1500 کتابیں ہیں فاطمہ زہرا کی زندگی پر اب وہ ہم ممبر پر 2-3 الفاظ میں کیسے بیان کریں زندگی پر فاطمہ زہرا کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں ختم نہیں ہوتا ہے وہ ذات ہے فاطمہ زہرا بس قرآن مجید سے میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی
ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تاکہ علمی بھی گفتگو ہو، آپ کے کچھ مطالب مل جائے. اور فاطمہ زہرا کی زندگی، فاطمہ زہرا کون ہے، فاطمہ زہرا کون تھی، اس کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ آپ کو محکم ہے، عقیدہ آپ کو مکمل ہے، اس سے بھی زیادہ عقیدہ بڑھ جائے. بے شک. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات میں نے قرآن کو نازل کیا. خدا خود فرما رہا ہے، بندے کو پتہ نہیں. لیلۃ القدر کیا ہے، شب لیلۃ القدر کیا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے، بندہ اس چیز میں جاہل ہے. خدا خود چیلنج کے ساتھ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. خدا خود قرآن نازل فرمائے، خود قرآن خدا نازل فرمائے اور وہ خدا خود فرمائے تجھے کیا پتا قرآن کیا ہے، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر یہ ہے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ ایک رات 19واں رات ہے، 21واں رات ہے، 23واں رات ماہ مبارک رمضان میں آپ کرتے آ رہے ہیں. تو ان تینوں راتوں میں سے ایک رات ہے، تینوں راتوں نہیں ہے، تینوں میں سے ایک رات ہے. امام صادق سے سوال ہوا مولا شب قدر ایک رات ہے لیکن تینوں رات کے لیے کیوں حکم ہے؟ فرمایا کہ تینوں رات میں اس لیے ایک رات تم آمادہ تیاری کرو شب قدر کو، یعنی تم لینے کے لیے شب قدر حاصل کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت ہے. عبادت کر، اپنے گناہوں کو مٹا دو تاکہ شب قدر ادراک ہو سکے، شب قدر مل سکے. اور جو تیسری رات اس لیے ہے شب قدر حاصل ہونے کے بعد تو اس قدر پاک و پاکیزہ ہو جائے جس طرح بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے. اس لیے تینوں رات مختص نہیں ہے، 19 ہے، 21 ہے یا 23 ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. امام صادق علیہ السلام ممبر پر ہے، ممبر پر ہے، اصحاب و انصار تشریف فرما ہے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، امام صادق نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. امام صادق نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے وما ادراک فاطمہ، تجھے کیا پتا فاطمہ کون ہے. نعرہ حیدری. لیلۃ القدر سے شباہت ہے فاطمہ زہرا کی ذات، تجھے کیا پتا فاطمہ زہرا کون ہے. امام صادق فرماتے ہیں تجھے کیا ادراک فاطمہ زہرا کیا ہے. فاطمہ زہرا وہ ذات ہے، فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، فاطمہ زہرا کا نام لینا عبادت ہے، فاطمہ زہرا کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. اور فاطمہ کے توسل سے، فاطمہ زہرا کے واسطے سے اگر دعا کریں وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے. وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. کون ہے فاطمہ زہرا؟ تجھے کیا پتا فاطمہ زہرا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینہ تک
نماز فجر کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کو دیکھ کر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دروازے کو دیکھ کر اور دروازے کو دیکھ کر فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. حالانکہ معدن الرسالہ میں بھی اور اہل بیت النبوت میں بھی حدیث قصہ میں بھی پنجتن پاک میں بھی خود رسول اکرم بھی شامل ہے. اس کے باوجود فرمایا کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ سلام ہو تجھ پر. اس گھر میں کون ہے؟ علی مرتضی ہے، حسنین ہے. اس گھر کو سلام کیا کرتے تھے. فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کہ جب بھی فاطمہ زہرا آ جائے رحمت العالمین کھڑے ہو جاتے تھے. ایک یہ ہوتا ہے نا مثلا ابھی میں ایک عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو میں ابا قبا پہن کر آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آغا جی آپ ادھر بیٹھے، آپ اوپر تشریف لائے، جگہ دیتے ہیں آپ. یہ محبت ہے. آپ دروازے تک نہیں آتے کہ میرے ہاتھ تھام کر آپ یہاں پر بٹھا دے، یہ نہیں. آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی آپ تعظیم کرتے ہیں، آپ عزت دیتے ہیں. آغا جی آپ ادھر آ جائے، ادھر کوئی بھی عالم آ جائے آپ اوپر بٹھاتے ہیں نا. لیکن فاطمہ زہرا جب بھی دروازے پر آ جائے رحمت العالمین خود ممبر ہو یا زمین پر تشریف فرما جگہ چھوڑ کر فاطمہ کے استقبال کے لیے چلے جاتے تھے. مشروطیہ محمد علیہ محمد پر سلام. فاطمہ زہرا کے پاس خود رحمت العالمین تشریف لے جاتے تھے اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ پکڑ کر لے کے آ جاتے تھے. اپنی جگہ پر رکھ کر فرماتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. کون؟ رحمت للعالمین. فرمایا جو فاطمہ کا دوست ہے وہ مجھ رسول کا دوست ہے، جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ مجھ رسول کا دشمن ہے. جس نے میرے فاطمہ کو رلایا اس نے فاطمہ کو نہیں، مجھ رسول کو. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے فاطمہ کو نہیں، مجھ رسول کو. میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری روح ہے، میری زندگی ہے فاطمہ. میری روح زندگی ہے کون؟ فاطمہ. اور فاطمہ کو لے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور بٹھا کے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے. پیشانی پر. ایک مرتبہ عائشہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ جب بھی آپ فاطمہ زہرا آپ محفل میں آ جاتی ہے تو آپ پیشانی پر لبوں پر بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ بیٹی کو اس طرح ناز نہیں کرنا چاہیے. فرمائے کیا کروں عائشہ، جب بھی فاطمہ کو دیکھتا ہوں رسول کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. کون فرما رہا ہے یار؟ رحمت العالمین. رحمت العالمین. کاش دنیا والے جان لیتے فاطمہ کو. بخدا اس منبر کی قسم نہیں پہچانا. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کسی منبر سے شاید کسی نے بیان نہیں کیا جو آج میں بیان کر رہا ہوں. کیا کریں؟ ہر امام کے قاتل کا نام لے لیں، کوئی ڈر نہیں ہے. یہ بات کسی نے منبر سے آج میں بتا رہا ہوں، شاید میں نے نہیں سنا. کسی معصومین نے کیا کی محبت ہے یار، میں مذہب کی طرف نہیں جا رہا ہوں. معصومین سب شہید ہوئے نا، یا تلوار سے شہید ہوئے ہیں یا زہر سے شہید ہوئے، آپ کے سامنے ہیں، کچھ آپ بہتر جانتے ہیں. ہر امام کے قاتل ہے نا، یہ زہر سے شہید کیا یہ تلوار سے. آپ یزید کا نام بیٹر آپ چوک پر جا کر لے لیں، ٹھیک ہے نا. امام صادق کے قاتل کا نام آپ چوک پر جا کر لے لیں. امام رضا کے قاتل محمود رشید جہاں پر جا کر، امام موسیٰ کاظم کے قاتل ہارون رشید جہاں پر جا کر، امام محتاقی کے قاتل متوکل عباسی جہاں پر جا کر آپ نام لے لیں، کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن ڈر ہے تو زہرا کے قاتل کا نام لے لیں.
آج تک کسی مسلمان نے یہ پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے، یہ فقط شیعوں کو نہیں ہے، ممبر کی قسم پتا ہے، فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی پتا ہے، فاطمہ زہرا کے شکم میں موصل شہید ہوا پتا ہے، فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی ہے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن پابندی اس بات پر ہے زہرا کے قاتل کا نام نہ لیا جائے۔ یہ سختی سے پابندی ہے۔ کون ہے فاطمہ زہرا؟ اس کے قاتل کا نام بھی نہ لیا جائے۔ گھبراتے ہیں، بھائی تم اتحاد کا خیال رکھو، فاطمہ زہرا کا اگر قاتل کا نام لے تو اتحاد ختم۔ فاطمہ زہرا کون ہے؟ 18 سال فاطمہ زہرا ہے۔ رسول اکرم بوسہ دیا کرتے ہیں، عائشہ پوچھتی ہے، ام المومنین عائشہ پوچھتی ہے، اے مسلمانوں خود عائشہ سے بھی یہ سیکھ لو۔ صرف محبت کافی نہیں میرے دوستو، صرف ساتھ رہنا کافی نہیں ہے، محبت شرط ہے۔ بخدا ساتھ رہنے سے اس کو نجات نہیں ملتی ہے۔ امام صادق کے ساتھ رہنے سے، امام رضا کے ساتھ رہنے سے، پیغمبر کے ساتھ رہنے سے، کسی معصوم کے ساتھ زندگی کرنے سے اس کو نجات نہیں ہے جب تک اس معصوم یا معصومہ کی محبت دل میں نہ ہو۔ ساتھ رہنا فضیلت نہیں ہے، محبت شرط ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ امیر المومنین کی ذریت سے ہے، ان کی اولاد ہے، خوش قسمت ہے مولا۔ تو فرمایا میں اولاد ہونے پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ اولاد ہونا فخر نہیں ہے، بلکہ علی کی محبت دل میں ہونے پر میں فخر کرتا علی کل ایمان حق نہ رہے حیدری۔ بوسہ دیا کرتے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بوسہ کیوں دیا کرتے ہیں؟ جب بھی فاطمہ زہرا آ جائے آپ بوسہ دیا کرتے۔ فرمایا فاطمہ زہرا کے لبوں اور پیشانی پر بوسہ اس لیے دیا کرتا ہوں کیونکہ فاطمہ کے دہان سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ فاطمہ کے دہان مبارک سے میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں، تو جب بھی میں اشتیاق رکھتا ہوں جنت کو دیکھوں تو فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں۔ اشتیاق جنت ہو تو فاطمہ زہرا کو۔ پیغمبر نے فرمایا اصحاب انصار سے میرے فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے فاطمہ، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہے۔ ایک سائل آتا ہے رسول اکرم محفل میں ہے، مجلس میں، اصحاب انصار بھی ہے، فاطمہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میں بے رہنا ہوں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ مدد کیجئے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ بلال کو بلایا، فرمایا بلال یہ زہرا کے چوکھٹ پہ لے کے جاؤ۔ رحمت العالمین، رحمت العالمین، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات۔ وہ فاطمہ زہرا کے دروازے دکھلا کر حکم دے رہے وہاں تک پہنچا دو۔ بھائی رحمت العالمین ایسا کچھ خود کے پاس سے دے دے۔ رحمت العالمین کو منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فاطمہ زہرا بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ سکے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے، جبرائیل درزی بن کے آ جائے، تو رحمت العالمین اس بوڑھے سائل کو کچھ دینے کے لیے اگر سوچے تو جبرائیل جنت سے کھانا لے کر آ جائے۔ اس کے باوجود نہیں، فرمایا بلال سے لے کے جاؤ زہرا کے چوکھٹ پر۔ ارے ہم جیسے گناہگاروں کو بتلانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تو تجھے پتا میں کون ہوں، لیکن پہچانو فاطمہ بھی کون ہے۔ مشرود یا محمد والے محمد بلندر سلامو۔ وہ سائل زہرا مرزا کے چوکھٹ پر دق الباب ہوا، اندر سے بی بی کی آواز آئی، کون؟ کہ میں رسول کے محفل سے آیا ہوں، میں پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، بے رہنا ہوں، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ کے بابا نے یہاں پر بھیجا مجھے۔
زہرا مرضیہ نے دیکھا گھر پہ زہرا مرضیہ کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. زہرا مرضیہ نے اپنا ہار دے دیا. ہار کون ہے یار زہرا مرضیہ؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کون ہے؟ خوش قسمت ہے جن کے دلوں میں حضرت زہرا کی محبت ہے. جن کے دلوں میں زہرا مرضیہ کی محبت ہو اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں. جن کے دلوں میں زہرا کے ممبر کی قسم جن کے دلوں میں سچے دل سے زہرا کی محبت ہو یقین رکھو جنت مل جائے گی. سائل نے سوال کیا زہرا مرضیہ نے ہار دے دیا. کس کو؟ سائل کو. سائل کہا میں کیا کروں میں تو بھوکا ہوں پیاسا ہوں بے رہنا ہوں. بی بی نے فرمایا اس کو بیچو جو پیسہ آ جائے اس کو کھانے پینے کی چیزیں خرید لو. ٹھیک ہے. وہ رسول اکرم کے محفل میں لے کے آیا تو عمار یاسر بھی وہاں پر کھڑے تھے. عمار یاسر جب اس نے دیکھا کہ بیچنے کے لیے ہار آ گیا ہے تو عمار یاسر یا رسول اجازت ہے میں خرید لوں؟ عمار یاسر نے کہا میں خرید لوں. جی عمار اجازت ہے. سائل کو ساتھ لے کر گیا. جانے کے بعد 200 درہم اور 5 اونٹ دیا اس سائل کو. کھانا دیا سب کچھ کپڑے دیا سب کچھ دے دیا. کہا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو لے لو یہ ہار مجھے دے دو. سائل نے کہا بھائی اتنی قیمتی ہے یہ ہار؟ اس نے کہا تجھے کیا پتا یہ ہار کیا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ کس کا ہار ہے؟ عمار یاسر اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے. سائل اگر اس ہار کی قیمت لگا دے تو یہ دنیا بھر کے سونا چاندی بھی دے دے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس ہار کی قیمت ادا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہار ہے. دے دیا. یا عمار یاسر نے کیا کیا اپنے غلام کو یہ ہار دے دیا. ہار دینے کے بعد کہا یہ ہار کو لے جاؤ رسول اکرم کے ہاتھوں میں دے دینا اور غلام میں تجھے آباد کر دیا آزاد کر دیا چھوڑ دیا تم آزاد ہو. وہ غلام ہار کو لے کر آتا ہے رسول اکرم کے محفل میں مجلس میں. رسول اکرم کو دینے کے بعد کہا کہ عمار یاسر نے مجھے آپ کا حوالہ کیا. رسول اکرم نے فرمایا میں نے آزاد کر دیا یہ ہار میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ. وہ سائل وہ سائل بھی ساتھ ہے غلام بھی ساتھ ہے. وہ ہار پھر لے کر جاتا ہے وہاں اور بیوی کو دے کر پھر واپس آتا ہے اور وہ سائل یعنی شکریہ ادا کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس آتا ہے. شکریہ یا رسول اللہ. وہ مسکرا رہا تھا. رسول اکرم نے فرمایا مسکرانے کی کیا بات ہے؟ عجیب ہے اس ہار میں یہ معجزہ ہے. اس ہار نے بھوکے کو کھانا کھلایا بے رہنے کو کپڑا پہنایا اور غلام کو آزاد کر کے پھر اپنے مالک کے پاس واپس پلٹ کے آ گیا. اپنے مالک کے پاس پھر پلٹ کے آ گیا. اس فقیر نے دعا کی خدایا آپ کی بیٹی کو وہ چیز عنایت کر دے نہ دنیا میں دیکھی ہو نہ سنی ہو. رسول اکرم مسکرا کے فرمائے تیری دعا قبل ان کی تم دعا کرے قبول ہو گئی ہے. وہ کیسے یا رسول اللہ؟ اس لیے فاطمہ زہرا کو مجھ جیسے بابا ملا علی مرتضی جیسے شوہر حسن و حسین جیسے فرزندان عنایت کیا. کون ہے؟ سیدہ طاہرہ ابدا فاطمہ زہرا بلند صلوات. کون ہے فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا وہ ذات ہے. ہائے کیا بیان کروں. فاطمہ زہرا وہ ذات ہے. بس میں مسائل کی طرف ٹائم نہیں ہے. امام رضا کی گود میں ہے امام محمد تقی. امام محمد تقی 1 سال کا ہے. بہت رو رہا تھا. میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ اور فضیلتیں بیان کر دیتا ہوں. ایک صحابی آیا یا اپنا رسول اللہ یہ فرزان آپ کے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟
امام ہے نا، امام کے لیے کوئی قید بند نہیں ہے کہ وہ بچپن ہو، جوانی ہو، نوجوانی ہو، بڑھاپے ہو، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ مثلا بچپن ہو تو وہ بات نہ کر سکے، جوانی میں بات کر سکے، اس طرح نہیں معصومین میں یہ قید بند نہیں ہے۔ امام رضا کی گود میں امام محمد تقی رو رہا تھا۔ صحابی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ کہ یہ بیٹا امام محمد تقی آپ کا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ امام نے اشارہ کیا ہے فرزند سے ہی پوچھو، میرے بیٹے سے تم میرے بیٹے سے ہی پوچھو۔ صحابی نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ امام محمد تقی نے گود میں 1 سال کی عمر ہے، گود میں بیٹھ کر فرمایا آج میری دادی زہرا کی شہادت کی دن ہے۔ بس اجرکم اللہ، بہت زحمت دیا آپ کو یہاں تک لے آنے۔ آج میری دادی زہرا کی شہادت ہے، 1 سال کی عمر ہے۔ امام محمد تقی چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جہاں بی بی کی مجلس ہوتی ہے وہاں امام زمانہ علیہ السلام سر برہنہ رونے کے لیے آتے ہیں۔ ممکن ہے اس مجلس میں بھی میرے امام زمانہ رو رہے ہیں۔ میں امام زمانہ سے ہاتھ جوڑتا، مولا میں گناہگار خطا کار ہوں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی دادی زہرا پر رونے کے لیے آئے، دادی زہرا پر رونے کے لیے آئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں سے ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، وہ گلی تبدیل کر دیتا تھا، اس گلی سے نہیں گزرتے تھے امام حسن مجتبی۔ کیوں؟ اس لیے ایک میاں بیوی جھگڑا ہوئے، لڑائی ہوئی، ایک مرتبہ اس شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارا، تو 3-4 دن کے بعد شوہر شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو کے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی، نہیں ماننا چاہے تھا، غصہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ بیوی نے کہا کہ غصہ کنٹرول کرے نا، لیکن ایک التماس گزارش ہے، بچوں کے سامنے ماں پر مت مارو۔ سمجھ گئے نا آپ؟ میں وہ مثال سمجھانے کے لیے لے کے آ رہا ہوں، وہ امام حسن کیوں نہیں جاتے تھے اس گلی میں، وہ سمجھانے کے لیے لے کے آ رہا ہوں یہ مثال۔ بچوں کے سامنے ماں پر مت مارو، کیوں؟ جب سے آپ نے مارا ہے میری بیٹی کو بخار چڑھ گیا، اور بیٹی بار بار یہی پوچھ رہے اماں بابا نے چہرے پر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسن مجتبی گلیوں میں سے گلی سے نہیں گزرتے تھے، وہ گلی چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا مولا اس گلی پر پہنچتے ہی آپ اس راستے کو تبدیل کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جب میں چھوٹا تھا ماں کے ساتھ آ رہا تھا، ایک حدیث میری ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ اشارہ کرنا تھا، میری ماں زمین پر گر گئی۔ جب بھی میں حسن اس گلی میں پہنچتا ہوں وہ تماشا یاد آتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب بھی میں اس گلی میں پہنچتا ہوں مجھے وہ تماشا یاد آتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، اس لیے میں اس گلی میں نہیں آتا ہوں، میں نہیں آتا ہوں۔ امام صادق سے کسی نے کہا مولا مجھے بیٹی ہوئی ہے، اس کے نام کیا رکھوں؟ امام صادق نے فرمایا فاطمہ رکھو، فاطمہ رکھو۔ فاطمہ کے نام لیتے امام صادق کھڑے ہو گئے۔ امام صادق نے کہا اس کے ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھو، جب فاطمہ رکھے نا فاطمہ کہہ کر اس پر مت مارنا۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے دوستو۔ امام صادق فرماتے ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد کی شہادت محفل مجلس ہو، آنسو آ جائے تو اپنی آوازوں کے گریہ کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ اور آج تو اس بی بی کی ہے، خدا کی قسم اس بی بی کی شہادت ہے جس کے قبر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں عمرہ کے لیے گیا، میں نے اپنے ظاہرے سے مجھے بتاؤ یار زہرا کی قبر کہاں ہے؟
ہر حاجی جاتے جو گئے ہوں گے نا، آپ بھی گئے ہوں گے، آپ گئے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں، ہر زائرین جا کر ایک آس، ایک امید، ایک افسوس لے کر آ جاتے ہیں۔ زائرین جب واپس آتے پوچھتے کہاں گئے تھے؟ گئے تو تھا یار، لیکن زہرا کے قبر پتہ نہیں چلا کہاں ہے۔ آیا جنت البقیع میں ہے، پیغمبر اکرم کے آستانے میں ہے، یا جنت البقیع اور پیغمبر اکرم کے آستانے کے درمیان راستے میں ہے؟ کہاں؟ یہ فقط امام زمانہ کو پتا ہے۔ ہم سب کی طرف سے میں یہی پوچھوں گا، مولا امام زمان، آپ فرمائے نا فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے نا، تفصیل سے سنیں، بانیان مجلس سے فرمایا آپ تفصیل سے مسائل بیان کریں، سنیں، دیر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، شہادت حضرت زہرا ہے، تفصیل سے سنیں۔ جب کوئی فوت ہو جائے نا، تو سپیکر رہبر عباس ہو یا کسی مسجد ابو احمد سجاد ہو، کوئی بھی ہو، تو کوئی فوتگی ہو جائے اعلان کرتے ہیں، حضرات ایک اعلان سن لیجئے، آپ فلان مومنہ یا فلان مومن یا فلان مسلمان وفات پا گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ فلان وقت فلان جگہ پر ہے، آپ سب کو شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کیجئے، وہاں آنے کی دعوت ہے۔ آج میں ممبر پر حضرات ایک اعلان سنیں، پیغمبر کی بیٹی مر گئی ہے۔ حضرات رحمت العالمین کی بیٹی شہید ہو گئی ہے۔ اگر کوئی فاطمہ زہرا کے جنازے کو اٹھانا ہے، مسجد حیدریہ میں آ کر جنازہ آپ اعلان کرتے ہیں نا، جنازہ میں عام انسان، میں بھی مر جاؤں، میرا ابا سے اعلان کر آقا صاحب وفات پا کے آ جائے۔ آج میرا عابدی اعلان کر رہا ہے، حضرات مسلمان آ جائے، رحمت العالمین کی بیٹی ظلم صبر نہ کر کے دنیا سے چلی گئی ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، ان کا نماز جنازہ اٹھانے کے لیے آ جائے، کیونکہ نماز اٹھانے کے لیے کوئی ہے نہیں۔ اجرکم اللہ، کسی شہادت پر کوئی معصوم دل سے نہیں روئے، دو معصوم دو شہادت پر دل سے روئے ہیں۔ ایک کربلا میں عباس کی شہادت سن کے امام حسین نے فرمایا الان انکسر الظہری، عباس بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، دل سے روئے امام حسین عباس کی شہادت۔ دوسری شہادت حضرت زہرا کی شہادت پر امیر المومنین نے امامہ اتار کے اپنے سر کے بالوں کو کہا یا زہرا مجھے معاف کرو، دل سے رویا۔ کون؟ علی مرتضیٰ دل سے روئے۔ جس طرح آپ چیخ کر رو رہے ہیں نا، قسم بخدا وہ منظر بیان کروں، آپ کو ابھی رونا نہیں آ رہا۔ کاش اگر ثانیہ زہرا زینب کو رونے کی شکل دیکھ لیتے۔ اجرکم اللہ، آج تابوت زہرا پر ثانیہ زہرا زینب رو رہی ہے، آج ام کلثوم رو رہی ہے، آج حسن رو رہے ہیں، آج حسین سید الشہداء رو رہے ہیں۔ زہرائے مرضیہ شہید ہو گئے۔ تختے پر رہنے کے بعد علی مرتضیٰ نے کپڑا ہٹانے کے بعد اسماء بنت امیس کہتی ہے، روایت کرتی ہے میں نے دیکھا وہ بہادر طاقتور علی دیوار سے ٹیک لگا کر زاروں قطار ہو رہے۔ میں نے پوچھا یا علی آپ تو بہادر ہیں، آپ تو طاقتور ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قسم بخدا زہرائے مرضیہ نے ابھی تک مجھے چھپا کے نہیں بتایا، آج پتا چلا زہرا کے پسلیاں چور چور ہو گئی،
زہرا مرضیہ کے بدن سے کپڑا ہٹایا، پتہ چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا نے چھپا کر رکھ دیا۔ زہرا مرضیہ دنیا سے چلی گئی، تابوت میں رکھ کر اصحاب انصار گھر کے دروازے کے باہر ہے، صحن خانے میں رکھ کر فرمایا یا حسن آ جائے، ماں کا آخری دیدار، اے زینب آ جائے، اے ام کلثوم آ جائے، اے حسین آ جائے۔ زینب آ گئی، ام کلثوم آ گئی، حسن مجتبی آ گئے، حسین سید الشہداء نہیں آئے، دور سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا حسین آ جائے، نے کیا ماں سے ناراض ہے؟ حسین نے فرمایا بابا نہیں، کیا ایسا کہ مقام سے میرا مقام کمتر ہے؟ کیا مریم کے مقام میری ماں کا مقام کمتر ہے؟ جب مریم گئی تھی ایسا کو جب تک نہ بلائے، ایسا جنازے پر نہیں آیا جب تک زہرا نہ بلائے، میں جنازے کے قریب نہ جاؤں۔ اجرکم اللہ، یہ سننا تھا۔ زہرا مرضیہ نے بن کفن کو کھول کر فرمایا اے میرے مظلوم بیٹا حسین آ جا، اے میرے مظلوم حسین آ جا۔ سینے سے لگایا، وصیت کے مطابق حضرت زہرا کو رات کو غسل دیا، رات کو کفن پہنایا، رات کو جنازہ اٹھایا، رات کے تاریکی میں وصیت کے مطابق جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہے، دیکھا روشنی کی وجہ سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ علی مرتضیٰ نے حسن مجتبی سے فرمایا بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ سایہ ساتھ ساتھ جنازہ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسن مجتبی گئے، پلٹ گئے، بابا یہ کوئی نہیں، میری بہن زینب، اجرکم اللہ، میری بہن زینب ہے، یہ سننا تھا۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا بیٹا بہن سے کہہ دو پلٹ جائے، میری زندگی میں زینب سے کہہ دے گھر کے باہر نہ قدم رکھے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یا علی رات کا وقت ہے، اپنی ماں کا جنازہ ہے، اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے، کسی نامحرم کی نظر تو نہیں پڑی؟ پھر بھی آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کی کہ بیٹی کا سایہ پر بھی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ علی کی غیرت نے گوارا نہیں کی۔ مولا میں بتاؤں شام کا بازار تھا، یہی آپ کی بیٹی تھی، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی پتھر ہے، جنازہ لے کر جا رہے، قبرستان پہ پہنچے، 40 قبریں بنائی گئی مولا کائنات، اس لیے پتہ نہیں کون سے قبر ہے۔ قبر پر رہنے کے بعد علی مرتضیٰ نے تابوت زہرا کو پکڑ کر، بس مختصر کر رہا ہوں کہ جنازہ زہرا کو دونوں ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھنا چاہا، دیکھا 2 ہاتھ نمودار ہو گئے زہرا کے جنازے کو لینے کے لیے۔ علی سمجھ گیا یہ رسول کے ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ ہے۔ تابوت زہرا کو حوالہ کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ مجھ علی کو معاف کر دینا، جب آپ نے امانت دی تھی، امانت سالم آج میں دے رہا ہوں، تماچو کا نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، آج میں زہرا کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ رسول اکرم کے شاید ہاتھوں میں جنازہ حضرت زہرا آ گئے، رسول اکرم وہ قبر کو بند کیا۔ اب علی مرتضیٰ نے امامہ اتار کے زہرا مرضیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد فوراً چھوڑ کے مت جانا۔ دیر تک میری قبر پر بیٹھنا یا علی۔ علی مرتضیٰ قبر بند کرنے کے بعد امامہ اتار دیا، جب ان کو قبر زہرا پر رکھ کر کیا فرماتے زہرا مجھ علی کو معاف کر دے، زہرا مجھ علی کو معاف کر دے، مجھ علی کو معاف کر دے۔ دیر تک روتے رہے، ابن عباس آ گئے۔ ابن عباس نے رسول حضرت علی کے دونوں بازو کو یا علی صبر کرے نا، یا علی صبر کرے۔
آپ اپنے آپ کو تسلی دینا یا علی بازوں کو احترام و عزت کے ساتھ علی مرتضیٰ کے بازو پکڑ کے اٹھایا اور علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ گھر چلے. آرام سے علی لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں علی اور 2 قدم آگے لے کے جاتے ہیں, پیچھے مڑ کر زہرا کی قبر کو دیکھتے ہیں. میں کہوں گا یا علی خوش قسمت ہے, قبر سے تو احترام و عزت کے ساتھ اٹھانے والے آ گئے. میرا سلام ہو حسین کی 4 سال بیٹی سکینہ جب بابا کی لاش پر پہنچی, ایک متوشی میں آیا, بابا میں مر گئی. اللہ اللہ